السلام علیکم ناظرین، میں محمد اکرم حریری آج آپ کے اس علمی مذاکرہ چینل پر بات کروں گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کہ ان کے کچھ مقام و مرتبہ کو ذکر کیا جائے، ان کے فضائل کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، کیونکہ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ہے وہ وقت گزارا، آپ کی خدمت کی، آپ کے ساتھ مل کر جو ہے زندگی بسر کی، تنگی اور آسانی کے جو ہے وہ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کے لیے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں بلکہ اللہ رب العزت کا قرآن بھی جو ہے ان کے لیے گواہیاں دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے جو ہے وہ ان کو کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے جو ہے وہ پکارا، کہیں پہ السابقون الاولون کہہ کر پکارا، کہیں پہ من المہاجرین والانصار کہہ کے جو ہے وہ یاد فرمایا، اور آگے جو ہے وہ ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بیش بہا جو ہے وہ اجر و ثواب کے جو ہے وہ وعدے فرمائے گئے، ان کے لیے جو ہے وہ عظیم کامیابی کی جو ہے وہ نویدیں جو ہے وہ سنائیں گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان اقدس سے اپنے ساتھیوں کے لیے جو ہے کسی کے لیے تو جنت کی بشارتیں جو ہے وہ دی گئیں، کسی کی جو ہے وہ بخشش کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے سے آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ وعدہ فرمایا کہ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لیا، آپ کے فرامین کو براہ راست اپنے کانوں سے سنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے یہ شرف رکھتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ بخشش کر دی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین جو ہے وہ ساتھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اپنے سے قبل انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے ان کے ساتھیوں کے لیے بھی جو ہے یہ شرف اور اعزاز کی بات جو ہے وہ بیان فرمائی کہ ما من نبی بعثہ اللہ من قبلی الا کان لہ حواریون، فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر اس دنیا میں نازل فرمائے ان کے کچھ ساتھی ایسے ہوا کرتے تھے، اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، ان ساتھیوں کی یہ خوبی ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے پیغمبر کی باتوں پر ہو بہو جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے، اپنے پیغمبر کی سنتوں کو جو ہے وہ تازہ کیا کرتے تھے، اور یہی صورتحال ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ دنیا میں کسی بھی شخصیت کے اگر جانثار ساتھی دیکھنے ہوں، باوفا ساتھی دیکھنے ہوں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر دوڑائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بڑھ کر جو ہے وہ دنیا میں اچھے ساتھی جو ہے وہ کہیں سے بھی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آئیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ شرف والے تو وہ صحابہ کرام ہیں جنہیں السابقون الاولون کہا گیا ہے۔ پھر مہاجرین میں سے اہل مکہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ اس سے بھی زیادہ صاحب شرف ہیں، وہ عزت و وقار والے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، وہاں پہ جو لوگ ایمان لائے مہاجرین کے لیے اپنے گھروں کو جو ہے انہوں نے کھول دیا، اپنے مال کو جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ آسان بنا دیا، ان کا صرف کرنا، ان کا خرچ کرنا، فرمایا وہ لوگ بھی جو ہے وہ عظمت والے ہیں۔ عشرہ مبشرہ جو ہے وہ حضرات جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت جو ہے وہ جنت کی بشارتیں دی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ حضرات ہیں جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک نہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ جنت کی بشارتیں سنائی گئی۔ اور قرآن کے جو ہے وہ کیا کہنے، قرآن نے تو اپنے نبی کے ساتھیوں پہ بات ہی جو ہے وہ ختم فرما دی، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے قیامت تک آنے والے لوگوں اگر تم
ان صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو اللہ رب العزت کے ہاں تم ہدایت یافتہ شمار ہوگے۔ اگر ان صحابہ جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری ہدایت شکوک و شبہات کا پلندہ ہو سکتی ہے۔ تو گویا ہمارے لیے ہدایت کا معیار بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا، صحابہ کرام میں سے جو خلفاء راشدین ہیں ان کے طریقوں کو اپنانا جو ہے وہ لازمی ہے۔ اور خلفاء راشدین کے لیے امت کا بالاجماع اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے عظیم صحابہ کرام جو ہے وہ شامل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فتنوں کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، 72 یا 73 فتنوں کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس وقت حق پر کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، ما انا علیہ و اصحابی۔ اس وقت بھی جب فتنوں کا عروج ہوگا، فرمایا حق پر وہی ہوگا جو آج میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ گویا کہ قیامت تک حق پر رہنے کے لیے دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو عمل کرنے والا ہے، آپ کے صحابہ کی سیرت پر جو عمل کرنے والا ہے۔ کیوں بار بار جو ہے وہ صحابہ کرام کا تذکرہ کیا گیا؟ اس لیے کہ آسمانوں سے کوئی بھی حکم سینہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا، آپ اس کا استحضار فرماتے، صحابہ کرام عمل کرنے کے لیے لپک پڑتے تھے۔ آپ منہ سے کوئی بات گویا ہوتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ہے وہ کان اس کو جو ہے وہ سننے کے لیے بےتاب ہو جاتے، اور کوئی بھی بات جو ہے جب سنتے تھے اس پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جو ہے یہ بات جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے اور پھر اہل مدینہ میں سے یعنی انصار میں سے، اور فرمایا وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان جنہوں نے بھی نیکی کی، پیروی کی، اچھائی کے معاملات میں جو ہے وہ مومنوں کا ساتھ دیا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی بات قرآن حکیم نے اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت میں جو ہے وہ بیان فرمائی۔ آگے جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد تاب اللہ علی المؤمنین، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ محمد کعب الکردی رحمۃ اللہ الدر المنصور میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کی بخشش فرماتے ہوئے ان پر جنت کو جو ہے وہ واجب فرما دیا، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کرام پر جتنی بھی جو خطائیں تھیں ان کو معاف فرما دیا۔ فرمایا بالخصوص وہ صحابہ کرام جنہوں نے تنگی کے وقت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا فی ساعۃ العسرہ۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تنگی کا وقت تو سب سے زیادہ وہ ہے، ایک تو شیب ابی طالب والا، اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو ہے وہ غزوہ تبوک والا۔ غزوہ تبوک والا جو ہے وہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی زندگی کا سب سے مشکل ترین جو ہے وہ سفر، اور فی ساعۃ العسرہ کی طرف بھی جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے جو اشارہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، وہ بھی غزوہ تبوک کے جو ہے وہ سفر کے حالات ہیں، جس کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ فی ساعۃ العسرہ کا جو ہے وہ کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غزوہ تبوک کے جو ہے وہ سفر پر تھے، پانی کی شدت
اور اس کی طلب جو ہے وہ اس قدر تھی کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو ذبح کیا، ان کی جو ہے وہ اوجڑی نکالی اور ان کے گوبر کو جو ہے وہ چوس چوس کے جو پانی ملتا تھا وہ انہیں جو ہے وہ نوش فرماتے۔ جب تنگی کا وقت آتا ہے تو پھر ایسے حالات جو ہے وہ جب آتے ہیں تو پھر ہر طرح کی چیز جو ہے وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، چاہے جائے کہ گدلا پانی ہو، خراب پانی ہو۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا فرمائی، بارش ہوئی، سب لوگوں نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، سیر ہو کر پانی پیا بھی صحیح اور ذخیرہ بھی کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑا دیر جو ہے وہ ہم نے سفر کیا تو دیکھا کہ بارش جو ہے ان علاقوں میں نہیں تھی، تو ہم سب نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ جس علاقے میں ہم تھے، جہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہیں پہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ بارش کا نزول ہو گیا۔ تو گویا اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوئیں نبی پر بھی، نبی کے ساتھیوں پر بھی۔ وہی بات جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھیوں کی جو خاصیت قرآن حکیم میں جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، فرمایا ان کی خاصیت یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے ہی سخت گیر ہیں، رحماء بینہم، باہم کے معاملات، آپس کے معاملات میں نہایت ہی شفیق اور کریم، شفقت والا معاملہ کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، فرمایا کہ ان ساتھیوں کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں گے کہ یہ اطاعت گزاری میں، فرما برداری میں ہر وقت جو ہے وہ لگے ہوں۔ رکعا سجدا، سجدہ کرنا پڑتا ہے، رکوع کرنا پڑتا ہے، اس حالت میں مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد اس سے کیا ہے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مصروف رکھتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب رہتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب رہتے ہوئے فرمایا وہ ہر وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، جھکتے رہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ اکبر۔ قرآن جو ہے وہ ان صحابہ کرام کے بارے میں گواہیاں دے رہا ہے، فرمایا کہ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو ایسے محسوس ہوں گے جیسے سجدے کر کر کے جو ہے ان کے چہروں پر جو ہے وہ نشانات پڑ گئے، کہ ان کے چہرے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب رب کے سامنے جو ہے وہ جھکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کی جو باتیں ان کو ارشاد فرمائی ہیں ان پر جو ہے یہ ہر وقت عمل پیرا ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ گواہی جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام حمید میں ارشاد فرمائی۔ میں ان صحابہ کرام کا کیوں نہ جو ہے وہ تذکرہ کروں کہ بیت رضوان ہے، 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں پہ جمع ہے۔ خون عثمان پہ بیعت ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے کہ فرمایا کہ وہ بیعت کرنے والے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ گویا کہ وہ صحابہ کرام جو اس وقت وہاں پہ جمع تھے 1400 کے قریب، ان کو جو ہے وہ اللہ کی سرپرستی جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ان کو دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ ہے وہ صفات جو آمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں موجود تھی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے نبی کی صفات کا جو ہے وہ تذکرے فرمائے۔ آمر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو خاصیات، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ کیوں؟ کہ میرے ساتھی ایسے ہیں کہ میں زبان سے کوئی بات کہتا ہوں، وہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کھڑے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد
میرے بعد والا زمانہ، پھر ان کے بعد والا زمانہ، پھر ان کے بعد والا زمانہ۔ تو گویا کہ ہمارے دلوں میں جو بات آ رہی ہے وہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں والا زمانہ وہ سب سے بہترین زمانہ ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ صدی ہے، سب سے بہترین اس وقت جو ہے وہ لوگ موجود تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو بہترین جو ہے وہ زمانہ جو ہے وہ قرار دیا۔ اب قرآن حکیم جو ہے وہ بیان کیا فرماتا ہے کہ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمدللہ کہہ دیجئے اور سلام کہیے، فرمایا ان لوگوں پر جو اللہ کے ہاں چنے ہوئے لوگ ہیں، منتخب کردہ لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادہ الذین اصطفیٰ سے مراد منتخب لوگ، اس سے مراد جو ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ اپنی جو ہے وہ تفسیر کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے وزیر، آپ کے مشیر جو ہے وہ لوگ ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العزت بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ منتخب ہے اللہ کے ہاں، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، منتخب جو ہے وہ لوگ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے جو ہے وہ امان ہوں، جس طرح کے ستارے جو ہے وہ آسمان کے لیے امان ہیں، کہ جب تک ستارے ہیں یہ آسمان قائم رہے گا، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے اور یہ آسمان ختم ہو جائے گا۔ مراد کیا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا۔ فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، میرے بعد میرے صحابہ اپنے بعد والے لوگوں کے لیے امان ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ آزمائشیں، فتنے، فساد جو ہے وہ پنپیں گے، وہ بڑھیں گے۔ تو فرمایا اس صورت میں اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ستارے باقی ہیں تو آسمان باقی ہیں، نبی کی بقا وہ صحابہ کے لیے امان ہے، صحابہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر انسان کو جو ہے وہ بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، آسمان پہ جو ہے وہ جگمگاتے ہوئے ستارے ہیں۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین اسلام ہمیں انہی صحابہ کرام کی وساطت سے ہی تو ملا ہے، کہ ان کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہوا عملی طور پر اور زبانی طور پر جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس لحاظ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن بھی اور آپ کے فرامین بھی یہ بات گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ فرمان نبی ہے کہ والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، کہ اگر کوئی تم میں سے مثل احد ذهب کہ سونا خرچ کرے اور وہ بھی احد پہاڑ جتنا، فرمایا میرے صحابہ کا جو خرچ کیا ہوا ہے اللہ کی راہ میں نہ تو اس کے برابر پہنچ سکتے ہیں نہ ہی ان کے نصف تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد نہ صرف اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں تک کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے کہنے پہ انہوں نے تلوار اٹھائی، مد مقابل میں نہیں دیکھا کہ ہمارے اپنے علاقے والے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں، اللہ کا حکم آنے کے بعد، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد انہوں نے ہر وہ کام کیا جس میں اللہ کی رضا تھی، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ خوشنودی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کی صفت ہی ہے کہ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے جو ہے وہ نپٹایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنا پڑی، جیسا کہ حضرت ابو عبد الرحمن الجہنی جو ہے
وہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 گھوڑ سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جس نے آپ کو دیکھا، آپ پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، آپ نے جو کہا اس پر عمل کیا، فرمایا اس کو کیا ملے گا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے توبہ ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں انسان چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، اس کا سایہ جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں۔ اور اس کی جو ہے وہ کئی جو ہے وہ توجیہات بیان کرتے ہیں کہ 500 سال کی مسافت چلتا رہے تو وہ درخت کی چھاؤں جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو گویا کہ جنت کی بشارت اس میں موجود ہے۔ پھر دوسرے نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ، اس نے بھی ایسے ہی سوال کیا جیسے پہلے نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کو توبہ ملے گی، اس کو توبہ ملے گی، اس کے لیے توبہ ہے۔ گویا کہ جنت میں جانا ان کا مقدر بن گیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، آپ کے کہے سنے پہ جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، ہاں جی، ایمان و یقین کے ساتھ، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام حمید میں جو ہے وہ موجود ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں جتنی بھی احادیث مبارکہ ہم تک پہنچتی ہیں وہ متواتر کے درجے کی۔ یہ متواتر حدیث کی وہ قسم ہے جو ہے اتنے واسطوں سے جو ہے وہ نقل ہوتی ہے، اتنے واسطوں سے آگے منتقل ہوتی ہے کہ جس پر جو ہے وہ جھوٹ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ متواتر درجے کی حدیث ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا جو بھی صحابہ کرام کی عیب جوئی کرے گا وہ براہ راست جو ہے وہ قرآن و سنت کی عیب جوئی کرتا ہے۔ تو گویا ہمیں صحابہ کرام کی عزت اور مقام کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے، صحابہ کرام کی عزت و مقام کو جو ہے وہ اپنے دلوں میں بسانا چاہیے، اور صحابہ کرام کے تحفظ کے لیے ہمیں جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام اپنے نبی کی نموز کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے، اور صحابہ نے جو ہے وہ اس کا ساتھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ کہیں کہ یہ میرے لیے آزاد ہیں میرے ساتھی۔ قرآن کہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار اور لہم درجات عند ربہم رضی اللہ عنہم ورضوا کے الفاظ جو ہے وہ قرآن ذکر فرمائے تو ہمیں ان کی اہمیت کا جو ہے وہ اندازہ کر لینا چاہیے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اجاگر فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بھی غلط بات جو ہے وہ سننا کہنا جو ہے وہ گوارا نہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین۔ انہی گزارشات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ۔